1992 میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق جو کہ برائمن نے کی، اس کو سارے کام کو کمپائل کیا، انہوں نے لیڈرشپ کے متعلق جتنی بھی ریسرچ ہوئی، جو کہ جس کا تعلق اگرچہ بہت صدیوں پر محیط ہے، لیکن باقاعدہ ریسرچ جو کہ 20ویں صدی میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، آئیوا اسٹڈی فار ایگزامپل، اور بہت سی ایسی اسٹڈیز جو کہ 1920s میں 30s میں اور اس کے بعد میں ہوتی چلی گئیں، تو انہوں نے اس ساری کی ساری تحقیق کو 4 مختلف فیزز میں ہمارے سامنے پیش کیا، اور انہوں نے سم اپ کیا اس کو، اور یہ دیکھا کہ وہ چاروں ایک کرونولوجیکل آرڈر کے تحت یہ اوور دا پیریڈ آف دیز 4 فیزز کس طرح سے لیڈرشپ کے اندر کون سی تبدیلیاں رونما ہوئیں، کیا ان کا محور صرف تھیوریٹیکل فلاسفیکل انڈر پننگ فیکٹر پر تھا، یا پھر ان کا گریجول جو شفٹ، جو پیراڈائم شفٹ ہمیں دیکھنے کو ملی، whether it was all about or only about the philosophical approaches or it was more towards the practical hands-on type of thing کہ how the leadership is practiced, how it is being applied in different scenarios, to what extent it has some link only with the inherited attributes یا پھر جو کہ by birth ہمیں certain qualities ملتی ہیں، genetical factors ہیں، کس حد تک ان کا کتنا عمل دخل ہے، کیا لیڈرشپ کو ہم پریپیئر بھی کر سکتے ہیں، اس کو ٹرین بھی کر سکتے ہیں، کیا لیڈرشپ واقعی ایک ایسی اسکل ہے جو کہ کسی بھی طور پہ ٹریننگ کے تحت ہم لیڈرز کو پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا پھر اس طرح کے سرٹن کویسچن، سرٹن اپلیکیبلٹی والے اسپیکٹس کو ذہن میں رکھ کے انہوں نے اس کی ڈویژن کی، جو کہ 4 فیزز پر ہمیں نظر آتی ہے۔ اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ سب سے پہلا جو اس کا فیز ہے، اس کی ابتدا ہمیں وہ ٹائم پیریڈ ہے جو کہ اپ ٹو لیٹ 1940s تک جتنا کام ہوا، اس میں انہوں نے اس کی سمری پیش کی، اور اس کو انہوں نے جو اوور آرچنگ ایک اپروچ تھی جس کو انہوں نے ٹریٹ اپروچ کے نام سے ہمارے سامنے پیش کیا۔ اس اپروچ میں کیا چیز دیکھنے کو ملتی تھی؟ اس میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ وہ سرٹن ٹریٹس، ایٹریبیوٹس، کریکٹرسٹکس اور سکلز کیا ہیں جو کہ لیڈرز جن کو خداداد صلاحیتیں، آپ سمجھیں کہ وہ کون سی ایسی صلاحیتیں ہیں جن کے ساتھ کے لیڈرز پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ان صلاحیتوں کی وجہ سے، ان ٹریٹس کی وجہ سے اور ان ایٹریبیوٹس کی وجہ سے وہ ہر لیڈر میں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اس لحاظ سے لیڈرشپ ٹو سم ایکسٹینٹ اٹ واز کنسیڈرڈ اپ ٹو لیٹ 1940s دیٹ لیڈرشپ از سم واٹ از این ایبلٹی جو کہ انیٹ ہے، جو کہ انہیریٹڈ بھی ہو سکتی ہے، جو بائی برتھ ہو سکتی ہے، جس کو کہ ان کریکٹرسٹکس کو پیدا کرنا بہت مشکل ہے، یعنی ان کی ٹریننگ کا سکوپ اس میں نہیں تھا۔ ٹریٹ تھیری ہی سے ملتی جلتی، اپروچ سے ملتی جلتی گریٹ مین تھیری بھی ہے، جس میں کہ یہی بات دوبارہ سے دہرائی جاتی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ کہ جو لیڈرز ہیں وہ بہت زیادہ ایک بائی برتھ ایسی کوالٹیز لے کر پیدا ہوتے ہیں، یا بڑی فیملیز سے ان کا تعلق ہوتا ہے، تو وہی لوگ لیڈرز بن سکتے ہیں۔ لیٹ 1940s سے اپ ٹو لیٹ 1960s دوسرا دور تھا جس میں کہ سٹائل اپروچ کی طرف زیادہ توجہ دی جانے لگی، اور یہ دیکھنے کو ملا کہ لیڈرشپ افیکٹونیس از ٹو ڈو ود ہاؤ دا لیڈر بیہیوز، یعنی کہ کس طرح سے وہ انیکٹ کرتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ان کی ڈیلنگز کیسی ہیں ڈفرینٹ سچویشنز میں، یا ڈفرینٹ جو اسکل سیٹ کو یوز کرتے ہوئے وہ کس طرح سے اپنی لیڈرشپ سٹائل کی اپروچز کو پریکٹس کرتے ہیں۔ اس کے تحت یہ بھی کلیم کیا جانے لگا کہ لیڈرشپ کو سرٹن طرح کی ٹریننگ کے تحت آپ پیدا کر سکتے ہیں، اس بیہیویئر کو آپ ابھار سکتے ہیں یا کسی حد تک دبا سکتے ہیں، تو بیہیویئرل اپروچز اور اسکالرز کا کام اس میں ہمیں بہت زیادہ مفید نظر آتا ہے۔ لیٹ 1960s سے ارلی 1980s کے بیچ میں جو کام ہوا وہ کانٹینجنسی اپروچ تھا، یعنی کہ اس میں یہ کلیم کیا جانے لگا کہ ساری کی ساری جو لیڈرشپ سٹائل اور پریکٹس ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے، کانٹینجنٹ ہے سرٹن فیکٹرز پہ، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی سچویشن میں کوئی بھی لیڈر کس طرح کی اپروچ کو، کس طرح کے فیکٹرز کو یوز کرتے ہوئے کیا کام سر انجام دے سکتا ہے۔ اور سنس ارلی 1980s سے ٹو ڈیٹ نیو لیڈرشپ اپروچ is under discussion that includes transformational and charismatic leadership styles اور approaches۔ اس میں یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی لیڈر
بہت اسٹرانگ لیڈر ہو سکتا ہے اگر اس میں ویژن ہو، اس ویژن پر ایمان ہو، اس ویژن پہ اس کا اسٹرانگ بلیف قائم ہو، اور اس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ کس حد تک اپنی اس ویژن کو اپنی ٹیم میں ٹرانسفر کر سکتا ہے، ان کو کیسے اپنے اس ویژن کے مطابق ٹرانسفارم کر سکتا ہے. تو اس میں پرسنل کرسما اور ٹرانسفارمیشنل پاور کا بہت زیادہ ذکر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے.